الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرما دیجیے جو ہمارے لیے نفع ہو، ایسا رزق عطا فرما دیجیے جو حلال و طیب ہو، اور ایسا عمل عطا فرما دیجیے جو آپ کی جناب میں قبول ہو جائے۔ آمین صدق اللہ العظیم۔ میں ڈاکٹر سارہ شاہ، جیسے آپ سب کو معلوم ہوگا، اور یہ اصلاح نیٹ ورک ہمارا بہت ہی اچھا پیارا سا پلیٹ فارم ہے، اور ایک بہت اچھی ہمارے پاس اپارچونیٹی ہے تربیتی حوالوں سے ورک شاپس اور پروگرامز وغیرہ پرووائڈ کرنے کے لیے۔ اچھا، آپ سب کے سامنے اسکرین شیئر ہو رہی ہوگی، میں جو ہوں میوٹ کرنا چاہ رہی ہوں سب کو، تو ہیرا آپ پلیز ذرا سب کو میوٹ کر سکتی ہیں؟ اچھا، مجھے چیٹ باکس میں بتا دیجیے کہ یہ اسکرین بھی شیئر ہو رہی ہے اور میری آواز بھی ٹھیک آ رہی ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ کہا جائے کہ ہمیں تو آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے چیٹ باکس میں بتا دیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو شروع کر لیتے ہیں۔ بہت سارے سیشنز اس پہ پہلے، بہت سارے تو نہیں، کچھ سیشنز میں نے اس پہ پہلے بھی لیے، اور یہی میری ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن تھی، اور ٹائم بہت اس وقت وائس ڈسٹورشن، یہ اپنا آپ وہ دیکھ لیجئے، نیٹ کنیکشن بھی بعض دفعہ مسئلہ کر رہا ہوتا ہے نا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ ہماری یہی پی پی ٹی تھی، اور بات میرا یہ ٹاپک ایسا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم لمیٹڈ ہی تھا، تو میں نے یہ کہا اس کی کنٹینیوشن۔ آپ لوگ پلیز خود سے اپنے مائک کلوز کر لیجئے۔ میرے پاس کیونکہ ابھی جو ہے نا وہ نہیں آ رہا، ایکسیپٹنس کا آپشن نہیں آ رہا، تو میرے پاس مائک بھی نہیں آ رہے کسی کے، تو بجائے یہ کہ ہم اس پہ ٹائم ضائع کریں، آپ لوگ خود سے کر لیں۔ اچھا، چیٹ باکس کا آپ لوگ استعمال کریں گے جیسے کہ آپ سب لوگ لیتے رہے ہیں پہلے بھی، اور جو ٹاپک تھا ہمارا اس دفعہ جو میں نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ایموشنل ریزیلنس۔ بہت کم مجھے لگتا ہے کہ اچھا، آپ لوگوں کو لگے گا شاید میں کہیں بیچ میں سے شروع کر رہی ہوں یہ ٹاپک، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ چونکہ ایک یعنی اسٹارمنگ ہوئی بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہم پڑھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور چلتی رہتی ہیں۔ مجھے لگا ہے کہ میرے جو لسنرز ہیں وہ مجھے بھی جانتے ہیں، ٹاپکس کو بھی جانتے ہیں، اور تھوڑے بہت فیملیئر بھی ہیں، اس لیے میں نے بجائے یہ کہ میں فرام دا بگننگ شروع کرتی کہ یہ رشتہ کیوں ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ہے ایک رحمت اور محبت، اور اس کی سراسر رحمت ہے اس رشتے میں نا، اس رشتے کو بنانے میں، اور عورت اور مرد اس رشتے کو میں جوڑنے میں، تو ایک بہت لمبی تمہید ہو جاتی ہے۔ ان سب چیزوں سے ہم واقف ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ پریکٹیکلی وہ باتیں رکھیں، آپ لوگ بھی وہ باتیں رکھیں، میں بھی وہ باتیں کروں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پریکٹیکل مسائل ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ایک مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو بہت فیل ہوتی ہے کہ کپلز کے درمیان ایموشنل ریزیلنس ہونا، یا ایموشنل اٹیچمنٹ ہونا، یا ایموشنل انٹیمیسی ہونا، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ سمجھیں کہ کتنے لوگ ہیں، ابھی تک 24 لوگ آ گئے ہیں نا، بہت سارے لوگ سمجھیں کہ یہ کیسی بات کریں، ہمیں تو ایسا نہیں، لیکن موسٹلی ایسا ہے نا۔ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ بعض لوگوں کو اس کی جو ہے ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی کہ اچھا میاں بیوی کے درمیان کیا ایموشنل انٹیمیسی، ایموشنل اٹیچمنٹ ہونا، یا جذباتی وابستگی، یا آپ اس کو یوں بھی مشروط کر سکتے ہیں ذہنی ہم آہنگی ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک تو ضروری ہی نہیں ہوگی، بعض لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ کیسے اچیو ہو سکتی ہے۔ ایک یہاں پہ بہت بڑا مجھے ڈرا بیک یہ لگتا ہے کہ یہ جو موسٹلی ہمارے ہاں ٹاپکس ہیں نا، اسپیشلی کپلس سے ریلیٹڈ یا میرج کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ، وہ جو ہے نا کپلس کی صورت میں سننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔
ہم ایک طرف سے سنتے رہیں، ظاہر ہے ہم اپنے حصے کا پارٹ پلے کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اپنی کمیاں دور کر سکتے ہیں. اب بہرحال اس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا، لیکن جتنی ضرورت ہمیں سننے کی ہے اتنی ہی ضرورت ہمارے اسپاؤس کو سننے کی ہے، ٹھیک. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ ان دا فیوچر کبھی کوئی ایسا موقع یا ایسے پلیٹ فارمز آئیں یا پھر ایسے ہمارے پاس اسپیکرز آئیں جو ان موضوعات پہ کھل کے اس طرح بات کریں کہ یعنی ایز اے ہول کپلس تک یہ بات پہنچے نا، ٹھیک ہے. تو اب آپ لوگ اپنے چیٹ باکسز کھول لیجیے اور مجھ سے کنورسیٹ کرنا شروع کریں. چاہیں تو آپ اپنا ہینڈ ریز کر کے بول سکتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ٹائم ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے نا. یہاں پہ ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ چلتے رہیں گے، ٹھیک. اچھا، جو سب سے پہلی بات میں شروع کرنا چاہ رہی تھی، یہاں پہ میری جو پچھلی وہ تھی اس میں تھا بہت سارے آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے لمٹس اور باؤنڈریز، نیڈز اینڈ رائٹس، جو اس ورک شاپ کا حصہ تھے. یہ پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ ہمارے یہاں اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کو ریپیٹڈلی اور مختلف زاویوں سے لگتا ہے کہ آپ 4 گھنٹے بھی اس پہ بیٹھ کے بول لیں نا، پھر بھی کہیں نہ کہیں تشنگی رہ جاتی ہے، ٹھیک. تو مجھے میرے سامنے نہیں آ رہا کہ کون کون پارٹیسپینٹس ہیں جن کو میں شاید جان سکوں یا جو مجھے پتا ہوں کہ پہلے بھی آ چکے ہیں، ٹھیک. ایک چیز جس پہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی اور وہ یہ تھی کہ جو میں نے شاید لکھی بھی تھی کہ کیا واقعی میں ایسا، آپ مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے. پھر ہم انشاءاللہ بہت اچھی ایک میوچول اس ڈسکشن کے ذریعے اس کو لے کے چلیں گے کہ ہمارے رشتوں میں نا، بالخصوص میاں بیوی کے رشتے میں ہماری نظر کمی اور خامیوں پہ ہوتی ہے، ٹھیک. اور ہم اس کو سمجھوتا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کو ایکسیپٹ بھی سمجھوتا سمجھ کے کرتے ہیں. اور ایسا ہے کہ نہیں، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہیے تھی. اگر ہے تب بھی بتائیے، نہیں ہے کوئی اور چیز ہے تو وہ بھی بتائیے. جی بالکل، ٹھیک ہے نا. ہم مسٹیک کو زیادہ چیک کرتے ہیں. جی بالکل. یس، مہجبین نے کہا ناٹ کمپلیٹلی، اس کا کیا مطلب؟ اس کو آپ وہ کریں، تھوڑا سا ایکسپلین اسی میں کر دیجئے، ٹھیک ہے. یعنی ایک بہت لمبے عرصے تک، اچھا یہ ایک چین ہے، بہت لمبی چین ہے. اس کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ریئلائزیشن، آگے میری ایک سلائیڈ ہے، جب ہم ریئلائزیشن کرنا شروع کرتے ہیں نا تو انسان پھر ایکسیپٹینس کی طرف آتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کی طرف آتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ اچھا معاملہ تو ایسا نہیں تھا. جیسے ہم سبھی کوئی ایسے دیر از آلسو کمیونیکیشن گیپ ان مائی ریلیشن. جی ایسا ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں نا، صحیح کمیونیکیشن گیپ بٹوین ریلیشن شپ، ٹھیک. اچھا، بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ مجھ میں کوئی کمی ہے، ٹھیک ہے، یا میرے اسپاؤس میں کوئی کمی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ کمی ہے یا پھر کوئی ایسی چیز ہے جو ریپیٹڈلی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. ظاہر ہے وہ کوئی کسی قسم کا پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی بیہیویئرل ایشو ہے، کسی قسم کا کوئی اسٹیٹس وائز ایشو ہے، ٹھیک ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو اب بس، یہ تو ہماری بیڈ لک، ہماری قسمت ہی ایسی تھی کہ ہمیں اس طرح کی چیز، یعنی ایسا شخص ملا یا اس میں یہ خامی ہے، ٹھیک ہے. اور اب یہ ساری زندگی کے لیے ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اسی طرح جو ہے وہ ہمارے اسپاؤس ہیں، ان کو بھی ہم میں کہیں نظر آتی ہوں گی. ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں جی ہم بہت سیکریفائس کر رہے ہیں، ہم بہت مظلوم ہیں اور ہم بہت قربانیاں دے رہے ہیں. یہ میں ایک سوچ بتا رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر کوئی ایسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جی ظاہر ہے مزاج اور دماغ مختلف ہوتے ہیں، تو ہم بھی ان کے بہت سارے کرائیٹیریاز پہ اترتے نہیں ہیں. اور خاص طور پہ ہم یہ دیکھیں اس میں جو میری باتیں آپ لوگ جن سے ایگری کرتے جائیں، اور اگر کوئی ایکسپیرینسز ہوں تو آپ ضرور شیئر کریں کہ اچھا کرائیٹیریا بھی اب اتنے اعلیٰ اور عرفہ لوگوں کے دماغ میں بن گئے ہیں کہ جو ہے اس پہ اترنا بہت ہی مشکل ہے نا. ایسی بات ہے نا.
کہ لٹرلی اب ایسے ایسے مسئلے آ رہے ہیں. ظاہر ہے یہ اس دور کے فتنے ایسے ہیں کہ جو بیوی ہے اس کو شوہر کے معیار پہ اترنا جو ہے ایک بہت مشکل ترین کام لگتا ہے, اور شوہر جو ہے اس کو بیوی کے معیار پہ اترنا ایک بہت مشکل ترین کام لگتا ہے. حالانکہ وہ اگر جو اور یہ معیارات کس نے سیٹ کیے ہیں یہ بھی ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ظاہر ہے ایک نفسا نفسی, ایک مادیت پرستی, اور اس پہ بہت سارے جو ہے نا جیسے کہیں کہ آپ بوسٹ اپ چیزیں, ہمارا میڈیا ہے, بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو بوسٹ اپ کر دیتی ہیں نا. ایسا ہے کہ نہیں, یا میری بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی؟ ٹھیک, تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جو کمی ہے یا جو خامی ہے مجھ میں یا میرے شوہر میں, تو یہ انسانوں میں ہوتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. ٹھیک, اور اس کو رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس زمین کو اور اس دنیا کو بنایا کس لیے؟ تاکہ آزمائش کر سکیں. ٹھیک, ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے بندے کے لیے آزمائش ہے. ٹھیک, اگر وہ بہت اچھا ہے تب بھی وہ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اور اس میں بھی یہ ٹیسٹ ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو یعنی اس کا شکر ادا انسان کرتا ہے, یعنی اس کا حق ادا کرتا ہے یعنی. اور اگر خیر نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی کمی ہے, کوئی اونچ نیچ ہے, کوئی کسی قسم کا اس میں شر ہے, تو وہ بھی ظاہر آزمائش ہے. ٹھیک, تو سوسائٹی نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوتے ہیں. جی بالکل. اور تو ایک تو یہ والی چیز, تو ہم یہ سمجھنے والے ہوں کہ یہ والی جو انسان ہے اس میں کمیاں ہوتی ہیں, مجھ میں بھی ہیں, سامنے والے میں بھی ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز یہ کہ انسان کسی بھی قسم کے چینج کو, کسی بھی قسم کے کوئی بھی چینج, اچھا چینج کو تو دیکھیں ہر کوئی بہت جو ہے نا وارم ویلکم کرتا ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ہوتی ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ چینج کو ایکسیپٹ کرنا. صحیح ہے. کیا ہوتا ہے, ایک مثال ہے جی, ہمیں بڑے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں. بہرحال یہ زندگی ایک پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ ایک بیٹر ریئلٹی نہیں کہیں اسے. اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بنایا ہی جو ہے نا ایک ٹیسٹیمنی ہے, یعنی ایک ایگزامینیشن ہال ہے. پھر ہم اس کو کیسے کہہ لیں کہ جی ہم جو ہے نا ایک سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہ جی ایسا اور ایسا اور ایسا ہوگا, اور حقیقت یہی ہے. اب جو ہے ہمارا معاشرہ نا دو ایکسٹریمز پہ چلا گیا ہے. یا تو ہمارے میڈیا نے اتنے وہ دکھائے, اتنی خوبصورت دنیا دکھائی کہ شادی کے بعد ایسا اور ایسا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے ریئل ورلڈ اس سے مختلف ہے. رسپانسبلٹیز, حقوق و فرائض اور یہ تمام تر چیزیں اس میں آتی ہیں. لوگ آتے ہیں جو فزیکلی ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کے مزاج اور ان کے رویے. ٹھیک, دوسری ایکسٹریم کیا ہے جو جس میں میڈیا نے بڑا اچھا پارٹ پلے کیا, بڑا اچھا سے مراد مطلب میں تنزیہ وہ کر رہی ہوں کہ دوسری ایکسٹریم کیا ہے جو اب آ رہی ہے کہ اتنا اس رشتے کا چہرہ مست دکھایا کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ اس رشتے سے متنفر نظر آتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کیا کہ جی بہت ہی یعنی لڑکیاں کیا بات کرتی ہیں کہ جی ان لاس سے متنفر ہے, کہ ایسا کیوں نہیں کرتے اور ویسا کیوں نہیں کرتے اور یوں کیوں نہیں کرتے اور ایسا کیوں نہیں ہوتا. یعنی کوئی نہیں چاہتا کسی سے بھی بات کرنا. آپ 100 لڑکیاں لے لیں, ان سے بات کر لیں کہ اس میں سے 80 یہ کہیں گی کہ نہیں ہم نے ایک آئسولیٹڈ گھر میں رہنا ہے. ٹھیک, تو یہ بھی دکھائی جانے والی جو ہے نا وہ ہے. اور ظاہر ہے جو تربیت ہو رہی ہے, ایون پیرنٹس بھی اسی میڈیا, اسی معاشرے کے انفلوئنس میں ہیں, اسی معاشرے میں ہم لوگ آنکھ کھولتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں دو بہت ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں اس رشتے کو. کس رشتے کو؟ اچھا یہ اسپاؤس. ٹھیک ہے, تو یہ والی چیز تھی نا. تو یہ والی بات کہ جب ہیومن ایرر ہوتا اس وقت ہے جب آپ ہیومنز میں رہیں گے. ٹھیک ہے, انسان ساتھ رہیں گے تو کوئی فرشتوں والی بات تو ہے نہیں. تھوڑی سی نا پیچھے آپ لوگوں کو نوائز آئی ہے, سمجھ میری یہاں بیٹی کھیل رہی ہے, تو اس کے لیے میں پہلے سے پیشگی معذرت کرتی ہوں اگر کسی قسم کا کوئی ٹینٹرم ہو. ٹھیک, تو کیا بات ہے کہ ہم میں نے یہ بات شروع کی تھی کہ ہم جو ہے نا انسان
ان ایکسپیکٹڈ چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور اس کی لائف اسی وقت آسان ہوتی ہے، اسی وقت مطمئن ہوتی ہے جب وہ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کرے ایز دے آر، ایز اٹ از، ایز یعنی جس صورت میں ہے نا اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کرے۔ اب کیا ہے، ایک مثال بتاتی ہوں، بہت ساری مائیں ہوں گی اتنی پریشان ہو کے آتی ہیں کہ جی 6 مہینے کا بچہ جو ہے بہت ٹرین ٹائم کرتا ہے، کیا کوئی نیا بچہ ہے یا نئے پیرنٹس بنے، یا 10 مہینے کے بچے کو ہم کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں لگائیں؟ مطلب ایسے سوالات، میں کسی پہ کرٹکس نہیں کر رہی، اور نہ میرا مقصد ہے، صرف ہم لوگ ایک اچھی میوچول ٹاک کے ذریعے چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کام کریں، لیکن ہم کیا ایکسیپٹ کرتے، ہم اس چیز کو، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا بس اس میں آ کے ہر کوئی فکس ہو جائے، چاہے وہ ایک 6 مہینے کا بچہ ہو، یا چاہے وہ ایک ہمارا 30 32 35 سال کا اسپاؤس ہو، یا ہمارے ان لاز ہوں، بس وہ ہمارے جو سیٹ کیا ہوا فریمس میں ہو جائے۔ کیا ہمیں نہیں پتا کہ چھوٹا بچہ جو ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو انگیج کریں، یا 6 مہینے کا، یا 10 مہینے کا، یا سال بھر کا، یا 3 سال کا بچہ ٹینٹرم لازمی مچاتا ہے، جو ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ہم اس کی اس جو اس کا ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ وہ جیسا بھی ہم اس کو ایکسیپٹ کریں اور پھر اس کو ڈیل کریں؟ تو بات اصل میں یہ ہے، اور ہم پریشان بھی اسی لیے ہو جاتے ہیں، جو ہمارے دماغوں میں کہیں بھی، دیکھیں یہ رول آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں کہیں بھی اپلائی کر لیں، یہ میرے لیے بھی ہے، کہ جب ہم کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے نا تو ہمارا دماغ ایک انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب جس طرح ایک مثال میں آپ کو بتاتی ہوں، وعلیکم السلام، خدیجہ نے کہا ہے، کون سی والی خدیجہ ہے؟ ڈاکٹر خدیجہ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یا یہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی اسپیس کی بات کر رہی ہوں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگوں کے رویے یا ان ایکسپیکٹڈ، آپ کہیں ان ایکسپیکٹڈ اس لیے کہ جو ہم سے میچ نہیں کرتے نا، جو یہ رویے ہیں، یہ تمام جو ماحول ہے، اچھا کیا ہوتا ہے جی، ہمارے گھر کا ماحول بالکل چینج تھا، اور ان لاس کا ماحول بالکل چینج تھا، واقعی میں چینج ہوگا، لازمی چینج ہوگا، 100% چینج ہوگا، جو بلٹ اپ ہوتا ہے، جو ماحول ہوتا ہے، جو مزاج ہوتے ہیں، ٹوٹلی چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ضروری نہیں ہے کہ وہ جو سامنے والے ہوں وہ لازمی بہت اچھے ملیں، یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سامنے والے ہوں وہ بہت ہی برے ملیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا کیا ہوتا ہے کہ جی ہم اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ ہم تو کسی اور، ہمارا تو گرون اپ ہی کہیں کچھ اور ہی تھا، ہم تو اس میں ایڈجسٹ ہی نہیں کر سکتے، اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں ہی ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ جیسے میں اس کی مثال دے رہی تھی، ایگزام ہوتا ہے نا، اگر ایگزام میں ٹھیک ہے آپ نے جیسا مرضی کیا، ایگزام پیپر جیسا مرضی دیا، لیکن وہ رزلٹ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے کے مطابق نہیں آیا اگر کسی بھی وجہ سے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم رونے بیٹھ جاتے ہیں، لازمی ہے، ہم افسردہ ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، ایک تو ہمیں توقع ہی نہیں ہوتی، توقع ہوتی ہے تو ہم اس کو قبول ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے۔ تو یہاں پہ جو اتنی لمبی چوڑی میں نے تمہید باندھی وہ یہ تھی کہ جو اللہ کی رضا میں راضی رہنے والی چیز ہے نا، یہ بڑی ہی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ صبر بھی اللہ تعالیٰ، صبر کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہے کہ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والی چیز، یہ خود کو ٹٹولیے گا ہر چیز کا، دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں آج کل ایک یہ بھی ٹیبو، ایک وہ بن گیا، ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم اس چیز سے بڑا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ اچھا ہر چیز کا تعلق جو ہے نا وہ دین سے کیوں جوڑ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر چیز کا تعلق دین سے ہے، ہم اس کو کہیں اور لے کے جانا چاہیں بھی تو ہم نہیں لے جا سکتے، ہمارے دلوں کا، ہمارے ذہنوں کا انتشار اس لیے ہے، ہمارا باہم کانفلکٹ اس لیے ہے کہ ہم پہلے اس پوائنٹ پہ نہیں آتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھ دیا میں اس میں راضی ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ ایک چیز، ایک یہ دعا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
جیسے جو ہم دعائے استخارہ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس میں اگر میرے لیے خیر ہے تو مجھے اسے عطا فرما دیجیے، اگر اس میں میرے لیے شر ہے تو مجھے اس سے دور کر دیجیے. اور ایک یہ والی دعا ہے نا کہ جیسے بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دے دیجیے، مجھے بس یہ چاہیے. جیسے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ اس کے لیے ٹھیک ہے یا اس کے لیے نہیں ٹھیک ہے، لیکن ایک ہی والی دعا ہے کہ ہم مانگتے ہیں کہ اللہ میاں جو ہمارے حق میں بہتر ہو. تو بالکل یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں ہم راضی ہو جانے والے ہوں. یہ بہت بڑی اور بہت گہری وہ ہے کہ جب انسان کو یہ لیول اچیو ہو جاتا ہے نا کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا. اللہ کی رضا میں راضی کیا کہ جو اس کی رضا تھی اس نے جو مجھے جیسے بھی عطا کیا، جس اسٹیٹ میں بھی عطا کیا، اس میں صابر و شاکر ہو جاؤں. ٹھیک ہے. اچھا ایسا نہیں ہوگا کہ جی ہم جو ہے نا یعنی ہم افسردہ نہیں ہوں گے، ہم روئیں گے نہیں، ہم پریشان نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان قلب دے. لیکن کیا ہوگا کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم سے کوئی چیز برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، انسان پریشان ضرور ہوتا ہے، فکر مند ضرور ہوتا ہے، لیکن اسے سولوشنز ملتے ہیں، اس کا دل اندر سے مطمئن ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں کوئی ٹاپک سے ہٹ کے بات تو نہیں کر رہی، آپ لوگ بتا دیں، یا ایسا تو نہیں ہے کہ ارریلیونٹ بات، کیونکہ میرے چیٹ باکس میں جب تک کوئی کمنٹ ہے نا مجھے لگتا ہے کہ اچھا بس شاید ایسے ہی سر کے اوپر سے باتیں گزر رہی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ والی چیز تھی کہ دیکھیں ہیومن ایرر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. دوسری چیز یہ ایموشنل ریزیلنس کو میں نے ابھی صرف شروع کیا ہے. اچھا میرا چیٹ باکس چل نہیں رہا، کوئی بھی نہیں ہے یہاں، تو کوئی بھی میسج نہیں کر رہا. خیر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو ایموشنل جی بیٹے شروع کیا تھا کہ انسانوں کی کمیوں کو وہ کرنے کی کوشش. وعلیکم السلام. جی خیریت سے؟ ٹھیک ہے. جی جی اللہ کا بالکل سمجھ آ رہی ہے، بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہے. آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ کو اگر چیٹ باکس میں رپلائی نہیں مل رہا تو ہم بالکل بھی نہیں سمجھ رہے. بہت اچھا اچھے نہیں میں فیڈ بیک کے لیے نہیں کہہ رہی رپلائی، میں بس اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے ہی پتہ چلتا رہے کہ جو ہے نا یہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں. جزاک اللہ. ٹھیک. اچھا ایک تو یہ والی چیز. دوسری یہ بہت سارے انسیڈنٹس دونوں کے لیے، بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ فیملی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے اس حوالے سے کہ بیوی کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی مسہیپ ہو جائے، اس کے گھر والوں کے ساتھ خدا نخواستہ مسہیپ ہو جائے، شوہر کے ساتھ، اللہ نہ کرے کبھی ہمارے اوپر ایسا وقت آئے، کوئی بیماری، کوئی اس طرح کی چیز، کوئی فائنینشیل کرائسس آ جائے تو ہم بلیم کرنے والے نہ ہوں نا. یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دکھا سکتا تھا نا. اس چیز سے نکلنا چاہیے کہ جی اچھا اس پہ بھی ایک بہت بڑی وہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اس پہ ایک تحریر بھی لکھی تھی، وہ میں آپ کو بتا دوں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہی معلوم ہے جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ جی عورت کے نصیب سے ہے رزق. ٹھیک ہے. تو اس پہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے، لیکن یہ کہ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ نا، تو بلیم کرنا یا کوسنا یا یہ کہنا کہ جی تمہارے ساتھ ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا اور بعد میں ایسا ہوا شادی کے، تو یہ اس چیز سے نکل آئیے. اور اگر کوئی آپ کے آس پاس بھی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے اچھے طریقے سے ہم سمجھانے والے ہوں. ٹھیک. دوسری چیز یہ، ایک تو ہم کمیوں خامیوں پہ ہم نے بہت تفصیلی بات کی، ہیومن ایررز کو سمجھے، اپنی بیٹیوں کو بھی ایون سمجھائی. جو میں نے بات کی نا کہ جی ایک فینٹیسی کی دنیا دکھائی جاتی ہے اور ہوتی ہے، شروع میں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر ایک دم سے آنکھ کھل جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کسی نے خواب سے جگا دیا. اور جو ہم بڑے اس پہ بات کرتے ہیں پیرنٹنگ پہ اور اس پہ رسپانسبلٹیز پہ کہ جی پھر رسپانسبلٹیز کے بوجھ سے دبنے لگتی ہیں. کیوں ہم پہلے سے اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی ایک بہت لمبا ٹاپک ہے کہ اس پہ پھر بعد میں بات کریں گے کہ دنیا ایسی نہیں ہے. واقعتاً یہ رشتہ جتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی خوبصورتی اور محبت اور آپس میں جو لطف اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا، اس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اور ہم اس کے حلال ہونے کو، اس کے حلال ہونے کی لذت کو نہیں ہم چکھتے. اور کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں جو ہے نا بہت ساری چیزیں، یعنی ایک بات ہے کہ ایک لڑکی ہے جو بھی، یا ایک مدر ہے، اس کی شادی کو 5 سال ہوئے، 10 سال ہوئے، ٹھیک ہے، سارے گھر کا کام کرتی ہے، سارے وہ کرتی ہے، کیا نام ہے، رسپانسبلٹیز اٹھاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے،
لیکن جب وہ اپنے کمرے میں آئے تو شوہر سے اس کو 2 بول محبت کے ملیں، کیا اس کی تھکن نہیں اتر جائے گی؟ کیا وہ اس کے لیے ایموشنل ریزیلنس نہیں ہے؟ میں بہت زور سے بول رہی ہوں اور آواز تیز کر لیتی ہوں، ٹھیک؟ تو یعنی یہ والی چیز ہے کہ جو میں یہاں بات کر رہی تھی کہ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ اس سے ایز اے ہول، ایز اے ٹیم تقویت ملے میاں اور بیوی کو، اور انڈیویجولی بھی تقویت ملے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہو کہ جی شوہر جو ہے وہ آفس سے جو ہے نا آفس میں اپنی ساری توانائی خرچ کر کے آئے گھر، بیوی جو ہے وہ اس میں کیا نام ہے سارے گھر والوں کی خدمتیں کر کے آئے، پھر کمرے میں آ کے پھر وہ لڑیں. نہیں، وہ جو ان کو سارے دن کی تھکن ملی اس کو کس طرح سے آپس میں مل کے، یعنی صرف اتنا ہو کہ آپ ایک دوسرے کی دید سے جو ہے نا آپ ایک دوسرے کی تھکن اتر جائے، ایک ہلکی پھلکی اسمائل سے، ایک ہلکی پھلکی بات سے تھکن اتر جائے. اور یہ والی چیز ایسی ہے کہ دیکھیں پھر میں وہ بات کروں گی کہ ہم یہ کہیں کہ جی کوئی درس یا کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ سے جڑتا ہے اور اس کی کتاب سے جڑتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے حکمت بھی عطا فرماتا ہے. حکمت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا دروس کر لیں یا کتابیں پڑھ لیں یا جو ہے بہت اس طرح کے لیکچر سن لیں. نہیں، حکمت تو ہر چیز میں، حکمت تو پھر اس رشتے میں بھی ہے کہ آپ کو ایک بات ہے، ایک مثال. اچھا یہ پھر میں آگے آؤں گی، یہ جو میں نے بات کرنے کی اس پہ بات کی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو مین گول کیا ہونا چاہیے بیویوں کا اور ماؤں کا کہ جو ہمارا رشتہ ہے نا ہم اس کو جانچنے والے ہوں کہ اس سے ہم کتنا گرو کر رہے ہیں، ہمارا رشتہ کتنا گرو کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ گرو کرنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو محبت اور ذہنی ہم آہنگی ہے، دیکھیں ذہنی ہم آہنگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں کے ساتھ ہو. ذہنی ہم آہنگی کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر یہ کہہ دے کہ جی اچھا کئی سارے پہلو ہیں ذہنی ہم آہنگی کے نا. میں یہ نہیں ہے کہ جی وہ کہے کہ ابھی سورج نکلا ہے تو بیوی کہ ہاں جی سورج نکلا ہے. ذہنی ہم آہنگی کا ایک پہلو یہ ہے، بیٹے اس پہ نشانی مارو، اچھا چلو ٹھیک ہے، اس میں بھی لکھو نا، اس میں بھی لکھو، دیکھو کتنا اچھا ہے، یہ آپ مجھے دے دو، ٹھیک ہے، اس میں بھی لکھ لو. تو ذہنی ہم آہنگی کا مطلب ایک تو یہ بھی ہے کہ اگر اختلاف رائے ہو رہی ہو یا کوئی مختلف بات کہہ رہا ہو یا کوئی یا اسپاؤس ایسی ڈیمانڈ کر رہا ہو جو ہمارے لیے بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اس کو جیسے کہ نا ہضم کرنے والے ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم اس پہ ہم سولوشن دیکھیں، ہم اس پہ کسی کا کیمرہ کھلا ہوا ہے کہ ہم اچھا ٹھیک ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، نہ کہ یہ کہ جی ایک جنگ و جدل کی کیفیت شروع ہو جائے، ایک تو میں کی کیفیت نہیں. ہم آہنگی یہ ہے کہ آنکھوں سے ایک دوسرے کی بات سمجھ لیں، آنکھوں سے یہ سمجھ لیں کہ اشاروں سے سامنے والا چاہ کیا رہا ہے. آنکھوں سے یہ صرف بیویوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف یہ شوہروں کے لیے بھی ہے. آنکھوں سے یہ سمجھ لیں کہ اس کی نیڈ کیا ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، میں پھر آؤں گی اس بات پہ کہ جو میں نے کہا نا کہ آنکھوں ایک بات ہے. میں جیسے میں یہاں بالفرض یہاں ہوں، میں روز اپنے ان لاز کو فون کروں، اپنی ساس، یعنی اگر میں ایک آئسولیٹڈ اس میں ہوں، میں رابطے میں رہوں، ٹھیک ہے. حالانکہ ہم کوئی جیسے آپس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی تم نے لازمی کرنا ہے، تم نے لازمی جو ہے نا فون کر کے میرے والدین کی خیریت پوچھنی، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میاں بیوی میں، لیکن بیوی یہ سمجھنے والی ہو کہ یہ میرے لیے بھی باعث عزت بات ہے، میرے شوہر کے لیے بھی، کہ جو ہے نا میں بغیر ان کے کہے یہ کام کر لوں. کرتے ہوں گے، بہت لوگ کرتے ہوں گے، بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کرتے تو اس چیز کو کر لیں. یہ ہے ذہنی ہم آہنگی. اور یہ کوئی قربانی نہیں ہے کہ ہم سمجھیں جی بڑی ہم قربانیاں دیتے ہیں. اسی طرح میاں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ بیوی کا کتنا سیر خون بڑھ جائے گا اگر اس کے کہے، اس نے تو خیر کہنا ہی نہیں، لیکن اس کے کہے بغیر اس کے والدین کی خیریت دریافت کر لے. ہے نا ایسی بات؟ دوسروں کی سننے کی عادت ہونی، ہر رشتہ وقت چاہتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک بات یہ تھی کہ اگرو کرنے والی بات کہ ہم
کتنا ایک صحت افزا ماحول میں رہتے ہیں، یعنی میاں بیوی آپس میں صحت افزا ماحول میں کتنا رہتے ہیں. جو ہمارا ایموشنل انٹیمیسی کا ایک پروپورشنل یہ بھی ہم دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو اللہ تعالیٰ نے جو ازدواجی تعلق بنایا، جو ہماری فزیکل انٹیمیسی ہے، ہم اس کو کتنا زیادہ پروڈکٹیو بناتے ہیں. پروڈکٹیو کا مطلب یہ کہ ہم اس سے کتنا زیادہ سکون کا باعث ہے وہ ہمارے لیے. صرف ایک زبردستی کی وہ نہیں ہے کہ جی یہ کام کرنا ہی ہے، نہیں. یا یہ کہ ہم کہیں کہ جی یہ تو صرف جو ہے نا شوہر کی تسکین کا باعث ہے، نہیں. اس میں بہت ساری خواتین، یہ دیکھیں ایسا ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اور بعض دفعہ ہم اس کو اوپنلی کرتے بھی نہیں ہیں، کہتے بھی نہیں ہیں. بہت ساری خواتین کے مسئلے ہوتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ الجھی ہوئی ہوتی ہیں کہ بھائی مطلب اس کا ازدواجی تعلق سے ریلکٹنٹ ہوتی ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب اس میں تسکین دونوں طرف کی لکھی ہے تو آپ بھی کوشش، انسان ہر اسکل سیکھ لیتا ہے، تو کیا وہ اسکل نہ سیکھے جو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس لذت والی حلال لذت کی اسکل نہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا رکھی ہے. اور یہ ایسا نہیں ہوتا، بہت سارے کہتے ہیں کہ جی میں ٹالریٹ نہیں کر سکتی، یا جو بھی ہے کہ اسٹریس ہوتی ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، یا اسپاؤس کا مزاج ہوتا ہے، لیکن ڈیولپ کرنے سے آتا ہے. دیکھیں ہر چیز جو آپ چاہتے ہیں نا وہ محنت کرنے سے ملتی ہے. بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہی ہے کہ جیسے جو ہے نا بعض لوگوں کو جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وہی ہے نا نعمت ہے کہ جی دے دیا کسی کو بن مانگے. لیکن جو سنت ہے، جو اصول ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ کیا ہے کہ اس کی طلب ہونی چاہیے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی نہیں جی صرف شوہر کی سیٹسفیکشن ہے، ہماری نہیں ہے. یہ تو ہم نے اس کے لیے کوشش ہی نہیں کی. تھریشولڈ اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھے ہیں. دیکھیں ہر چیز برابری تو کہیں رکھی جو ہے نا بڑا اچھا. آپ نے پزل دیکھا ہے کبھی؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا، پزل کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی سائڈ سے مل رہی ہو. اس میں کتنے زیادہ خم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کیسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے میں آ کے فکس ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی سائڈس کو ایسا سپاٹ ہی نہیں رکھا کہ بس وہ آ کے میگنیٹ کی طرح چپک جائے، نہیں. ان کے درمیان پزل کی طرح سے ہیں. which makes me depressed and crying day and night. why they become so toxic. اچھا ٹھیک، میں اس پہ بات کرتی ہوں نا. دیکھیں اس کا میں ابھی جواب دے دوں. اگر آپ کی مدر ان لا آپ کے ساتھ نہیں رہتی اور آپ انہیں کال کرتی ہیں تو آپ نے اپنے حصے خود سے کال کرتی ہیں، آپ نے اپنے حصے کا کام پورا کر دیا. یہ جو آپ روتی ہیں یہ ایک آپ کے ساتھ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد بھی آپ کی اپنے ساتھ جاتی ہے. آپ نے انہیں فون کیا، وہ جو مرضی کہتی رہے. اس کے پیچھے بھی بہت ساری باتیں کہ بھئی وہ آپ کے ساتھ تو ہے نہیں، تو ظاہر ہے انسان دور رہ کے کتنا اپنا انفلوئنس ڈال سکتا ہے. وہ اتنا ہی انفلوئنس ڈال سکتا ہے کہ آپ کی کال پہ آپ کو جو بھی آپ بتانا چاہ رہی ہیں وہ میں جتنا میں پرسیو کر پائی ہوں. تو ڈپریس اور رونے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے اپنا حق ادا کیا، رسپانسبلٹی ادا کی، بہت اچھی بات ہے. دل کو صاف رکھیے، رونے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ نے کام کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا اجر کیا. ٹھیک، اگر وہ کچھ کرتی ہیں تو وہ اپنے حصے میں اپنے حساب میں لکھ رہی ہیں. آپ نے اپنے حساب میں شیطان جو ہے وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ وہ کرے. اور اس لیے میں کہہ رہی ہوں یہ بات خاص کر کہ اس لیے کہ ہوتا ہے کسی کا وہ فرمائی. پلیز مائک بند کر دیجیے. طنز کرتی ہیں سب. یہ آپ پلیز مائک بند کر دیجیے. میں پھر 1 منٹ. چلیں جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اچھا
چلیے اس پہ ہم ساسوں یہ جو ٹاپک ہے نا یہ ساسوں والا ٹاپک نہیں ہے. دیکھیں یہ کہنا بڑا مشکل ہے, میں کہہ رہی ہوں بڑی آسانی سے میں یہ بات کہہ دوں گی, واقعی میں مجھے اندازہ ہے کتنا مشکل ہوتا ہے کسی کا طنز سہنا, لیکن جو جیسا ہوتا ہے نا ظرف جس کا جیسا ہوتا ہے وہ وہی کچھ کر سکتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ وہ کیا کرے گا. ٹھیک, بات یہ ہے کہ وہ والی جو چیز ہے نا, میں نے شروع میں بات کہی کہ آزمائش ہے, ہر شخص دوسرے کے لیے آزمائش ہے. یہ جو آزمائش ہوتی ہے نا وہ ایک یوں سمجھ لیجئے ایک بونس ہوتی ہے کہ وہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھا بھی سکتی ہے. آزمائش کہتے ہی اسی لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اگر تعلق بڑھ گیا تو پھر تو جسے کہیں کہ بندے کے مزے آ گئے, اور تعلق گھٹا بھی سکتی ہیں. تو لوگ اور لوگوں کے مزاج جو ہے نا واقعی میں آزمائش انسانوں کے لیے. اگر ہم یہ سوچ لیں بہت مشکل کام ہے, مجھے اندازہ ہے کہنا بڑا آسان ہے, لیکن یہ کہ ایسے تھوڑا ویٹ کر لو, بلا لوں گا یا ٹائم کیسے اچھا گزاروں. گھر رہنے کو دل کرتا ہے کہ رہوں, کیا گھر رہنے کو دل کرتا ہے کہ رہوں, یہ سمجھ گھر رہنے کو دل نہیں کرتا کیسے رہوں. اچھا یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے کہ ڈسٹنٹ ریلیشن شپ نا, ڈسٹنٹ ریلیشن شپ میں اکیلی ہوں, ڈسٹنٹ ریلیشن شپ میں صرف اور صرف آپ یہ اس بات پہ آمادہ کر سکتی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت مشکل بات ہے, اور میں خود اس چیز سے گزر چکی ہوں کہ جب جاتے ہیں نا تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم پہ فائنینشیل کرائسس آتے ہیں نا تو ہے یہ بات حقیقت, مال ایک فتنہ ہے نا. مال اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مال اور بچے, کسی کا مائک کھلا, وہ کیمرہ کھلا ہوا ہے پلیز بند کر لیجئے. مال کو اور اولاد کو فتنہ کہا. تو جب انسان کے اوپر فائنینشیل کرائسس آتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب سے اہم چیز ہے, اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کے پاس پیسے نہ ہونا مہینہ گزارنے کے لیے تو وہ اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کچھ بھی کر لے, کہیں سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالے, کسی طرح کچھ کوئی بھی کر لے, یعنی حلال طریقہ اپنا لے. تو یہ تو بات ہے, اسی لیے لوگ دور جا کے رہتے ہیں. اور لیکن اس وقت بات یہ ہے کہ جو ہے نا میاں بیوی اس پہ ایک ان کی وہ ہونی چاہیے, ایک ان کی سوچ ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے. اور یہ دیکھیں اگر ہو سکتا ہے کوئی جلدی سمجھ جائے, کوئی سوچتا ہے, کوئی شوہر ہی سمجھ جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لوگ اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں سوری ٹو سے مجھے یہ بولنا نہیں چاہیے کہ جی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا. ہاں تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے بنایا یہ رشتہ, شادی اسی لیے کی ہے, تو پھر تو یا تو آپ بیوی کو بلا لیجئے باہر, یا پھر واپس آ جائیے, یا پھر جو ہے مطلب جو ہے شادی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. تو اگر میاں بیوی اس بات پہ اتفاق کریں کہ جو ہے نا ہم نے ساتھ رہنا, سب سے پہلی بات تو یہ, ٹھیک ہے, ہم تنگی دوشی میں بھی گزارا کر لیں گے, ٹھیک ہے, ہم کیسے بھی گزارا کر لیں گے, اور سب کو چھوڑیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ اے ٹی ایم کارڈ بن جاتے ہیں, واقعتاً ایسا ہے کہ کیا کریں. سوری. دوسری بات یہ کہ پھر اس چیز کی کوشش کی جائے کہ یا تو شوہر واپس آ جائے یا پھر بیوی واپس آ جائے, اور اس کے لیے کوشش کی جائے. پھر ٹھیک ہے, سال لگے, 2 سال لگے, 3 سال لگے, کیونکہ آج کے دور میں ایمان ایٹ رسک ہے. آپ کو بتاؤں, آپ کو لگے گا بہت میں یہ بات ایگزیجریٹ کر رہی ہوں, لیکن نہیں, میاں بیوی الگ رہتے ہیں تو بھی ان کا ایمان ایٹ رسک ہوتا ہے. جتنے فتنے آج کے دور میں ہیں, تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی جہاں بھی رہیں ساتھ رہیں. ٹھیک ہے, یا تو شوہر کچھ بھی کرے, ٹھیک ہے, اگر آدھی تنخواہ بچا لے, کچھ بھی کرے, تو یعنی گھر والے بھی 2 وقت کے بجائے 1 وقت کا, یا جو بھی وہ ہے 1 وقت کا کھانا کھائے, باقی پیسے بچائے کہ بیوی کو بلا لے اپنے پاس, اگر نہیں وہ چھوڑ سکتا. لیکن خدا را اس بات کی امپورٹنس یہ ہے ایموشنل, اصل میں یہ ہے ایموشنل ریزیلنس, کہ ہم یہ سمجھنے والے ہوں کہ واقعتاً میں آپ کو بتاؤں پریکٹیکلی میں اس چیز سے گزر کے آئی ہوں. ٹھیک ہے نا, کہ نہیں, میرے لیے اور بچوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ میاں بیوی ساتھ رہیں. بچوں کے لیے بھی ضروری ہے, صرف میاں بیوی کے لیے ضروری نہیں ہے, اور ایمان کے لیے بہت ضروری ہے. ایمان کو بچانے کے لیے جتنا مرد کی ایمان کو سیف کرنے کی ضرورت ہے, اتنا ہی عورت کی ایمان کو سیف کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جی پھر ایک وقت ایسا ہے کہ کسی کو کسی کی ضرورت ہی نہ لگے. ٹھیک ہے نا, یعنی
اللہ تعالیٰ وہ جو نیچرل فیلنگز ہیں وہی انسان کی وہ کر دے، ان نیچرل اس پہ ان نیچرل سے مراد یہ کہ الگ رہتے رہتے، خدا نخواستہ کسی غلط اس کی طرف میں نہیں وہ کری. پھر تو بتائیں آپ نے وہ ٹائم کیسے اسپینڈ کیا، یہ بہت لمبی بات ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. یہ دو ٹاپک ہمارے پاس ہیں، ایک تو ان لاس کا ٹاپک اور ایک ڈسٹنٹ ریلیشن شپ نا، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے، آگے کیا آیا ہے اس ٹائم میں نا، دیکھیں یہ ہونا چاہیے کہ اپنے پروڈکٹیو چیزوں پہ کیا، اپنے پروڈکٹیو پوائنٹس پہ ورک کیا جائے. ہم جو ہے نا ڈسٹنٹ ریلیشن شپ میں کیا ہوتا ہے کہ جی ہم ایک غم، مستقل کانسٹینٹ غم میں مبتلا رہتے ہیں. نہیں، جو ٹائم جیسے ہوتا ہے نا، اب میں یہاں ہوں اپنے ہسبینڈ کے، اب میں سوچتی ہوں کہ یار میں وہاں ہوتی میں یہ کام کرتی. تو یوں سوچئے کہ جب آپ ہسبینڈ کے پاس جائیں گی اور یہاں نہیں ہوں گی بالفرض، تو آپ کیا کر سکتی ہیں. یا پھر بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ہم نہیں کر پا رہے ہوتے اپنے پرسنل کام ہے یا کچھ بھی اس طرح کے کام ہے. ٹھیک ہے، تو وہ والے کام ہیں، جیسے پڑھائی کا کام ہے، جیسے قرآن کو ٹائم دینے کا کام ہے، جیسے حفظ کا کام ہے، جیسے سیلف گرومنگ ہے، جیسے اور کسی قسم کے کورسز وغیرہ ہیں، اس طرح کی چیزوں پہ ٹائم لگائیے نا. ٹھیک ہے، اچھا کیا چیزیں آئی، کچھ سوالات آئے ہوں، میں پڑھ لوں. We have a big fight 2 days before exchanging. We have sometime review. My in-laws are provoking my husband to leave me and creating misunderstanding. Me and husband are living. What he always ignores me. اچھا دیکھیں، اس میں مونا نے جو کہا ہے نا، اس میں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اور آپ کے ہسبینڈ اکیلے میں کچھ ٹائم سے مراد یہ ہے کہ کسی قسم کا انفلوئنس، ایکسٹرنل انفلوئنس ہونے کے اس کے علاوہ کوئی بیٹھ کے کوئی بات کرے اس میں نا. آپ بھی اور وہ بھی کسی بھی قسم کے انفلوئنس میں ہوں گے تو یہی حالات رہیں گے نا. اور موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ یہ تو خیر آپ کی بہت ہی ایکسٹریم قسم کا مسئلہ ہے، اس میں آپ پرسنل کاؤنسلنگ بھی لیں. ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ کوئی 1-2 سٹنگز ہسبینڈ کے ساتھ کہیں، بے شک باہر کسی پارک میں، کسی ریسٹورانٹ میں، کسی اور جگہ آپ لوگوں کی 1-2 گھنٹے کی سٹنگ ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے آپ وہ کر سکیں. ٹھیک ہے، اور دیکھیں جتنا آپ نے یہ بات کی نا، اس میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے، میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو رشتوں کو توڑنے میں جتنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے نا، وہ اپنے لیے اتنا ہی اپنا نامہ اعمال بھر رہا ہے. ٹھیک ہے، کوشش یہ آپ کے ہاتھ میں، صرف کوشش، وہی بات ہے نا کہ شیطان بیچ میں آ جاتا ہے، آپ کے ہاتھ میں کوشش ہے اور دعا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی ایسی چیز ہو کہ آپ کو پرسنل ٹائم ملے آپ دونوں کو، جس میں آپ بے شک بیٹھ کے لڑیں یا بحث کریں یا ایک دوسرے کی بات سنیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں. اس میں یہ ہوگا کہ پھر بھی ایک دوسرے کو سوچنے اور سمجھنے کا، سننے کا ٹائم ملے گا. ٹھیک. سیکنڈلی یہ کہ جو ہے نا، جسے کہتے ہیں نا کہ بڑوں کو انوالو کریں. وہ بڑے جسے آپ سالس کہیں نا، جب 14 ایئرز ہیں آپ کے ریلیشن شپ میں اور پھر بھی وہ جو ہے اتنا ٹاکسک چلا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اس کو وہ کیا جائے. اور کسی کاؤنسلر سے آپ نا ہیلپ ضرور لیں. بہت انٹرسٹ تھے میرے اب دل میں کسی ریلیٹیو کام پہ، تو آپ کر لیجیے. جو ہے نا بہت زیادہ اللہ کا ذکر کیا کریں، دعا کیا کریں، اور پھر سے شروع کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے گا. کبھی بھی دعاؤں کو نا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. ٹھیک ہے، انسان ہمت ہار دیتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ بس اب بہت ہو گئی، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت نہیں ہوئی ہوتی. ایک عورت کو کیسے دلی تسکین مل سکتی ہے جبکہ اس کے دیکھیں اس کا ایک وہ ہے، بات یہ ہے، کوئی بات نہیں بیٹی، کوئی بات نہیں یہاں کیا، چلو اچھا. جب کچھ نہیں ہوا، یہ جو سارا نے بات کی ہے نا، بات یہ ہے کہ جب شوہر فزیکل ابیوز، ایک تو بات یہ کہ جی ان کا براٹ اپ ایسا ہوا ہوتا، لے کے آؤ آپ، میں چینج کرتی ہوں. براٹ اپ یہی یاد رکھیے گا، براٹ اپ ایسا ہوا ہوتا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یعنی ایون ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک، تو اور وہ سب کچھ کرنے کے باوجود فزیکل ریلیشن شپ قائم رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کی ضرورت ہے. تو اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ الٹا کان پکڑ رہی ہیں.
دیکھیں ہم صرف نا پرابلم سالونگ سی طرف آتے ہیں، پریکٹیکلی سولوشن انسان نے خود ڈھونڈنا ہوتا ہے، یا یوں اگر ہم ہر بات پہ کہنے لگیں کہ نہیں یہ تو میں کر چکی ہوں، ایسا تو ہو چکا ہے، ظاہر ہے بہت سارے ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، انسان کوشش کر سکتا ہے. تو فزیکل ریلیشن جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ واقعتاً ہے یہ بات کہ جی آپ اسپاؤس سے اپنی انسلٹ سنیں اور پھر آپ کا دل نہیں چاہے گا، لیکن اگر ہم اس کو اس سے دیکھیں کہ فزیکل ریلیشن شپ ہم اچھا کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ذریعے ہم ان کمیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. یہ 1 دن کا 2 دن کا پروسیس نہیں ہے، یہ سالوں کا پروسیس ہے. ٹھیک ہے، یا تو پھر اور واقعی میں اگر ایسی بات ہے کہ فزیکل آپ کیوں نہیں لے کے آئے نا. اور اگر فزیکل ریلیشن شپ سے ایون یہ کہ تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ انٹیمیسی ہے آپ لوگوں میں، لیکن جیسے دیکھیں بہت ساری چیزیں اس کو یوں سمجھ لیجئے ایک شوہر ہیں، وہ بہت سارے حقوق و فرائض بھی ادا کر رہا ہے، نان نفقہ بھی اٹھا رہا ہے، گھر بھی چلا رہا ہے، بچوں چلو تو کچھ دیکھ رہا ہے بچوں کو، ٹھیک ہے. اور وہ آپ سے فزیکل انٹیمیسی میں سیٹسفائیڈ ہے. آپ لے کے آؤ، آپ کبڈ میں سے لے کے آؤ، جاؤ شاباش، میں پہناؤں گی. ٹھیک ہے، اس کے ٹھیک ہے. اور پھر کیا، لیکن وہ مزاج کا خراب ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ مجھے جواب دیجیے، آپ کیا کرنا چاہیے؟ جو کتنے لوگ ہیں یہاں پہ، کوئی 1-2 جواب دے دیجیے. 31 لوگ ہیں، کیا کرنا چاہیے اس بیوی کو؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ ریلکٹنٹ ہو جائے؟ کیا وہ انسیٹسفائیڈ ہو جائے؟ یا پھر جو ہے نا بددل ہو جائے؟ یا کیا کہ مجھے تو نہیں، مجھے کوئی شغف نہیں ہے؟ مجھے جواب دیں. اچھا بیٹے، السلام علیکم. یہاں اذان ہو رہی تھی تو اس لیے میں نے بند کر لیا تھا. اکثر خواتین اس مسئلے کے ساتھ آئیں کہ فزیکل ہیں کہ وہ اپنے شوہر سے مطمئن نہیں ہیں، باقی معاملات میں بھی شوہر کمزور پرسنالٹی کا ہے. اس صورتحال کو کیسے دیکھا جائے؟ دیکھیں، میں نے جب تک مینٹل ہیلتھ اس کے مزاج کی وجہ سے خطرے میں نہیں جاتی، تب تک ریلیشن شپ بہتر کرنے پہ خوب محنت کرتے رہیں. بالکل. دیکھیں، یہ یاد رکھیں، فزیکل ریلیشن شپ از دا کی ٹو امپروو فزیکل ریلیشن شپ، یعنی فزیکل ریلیشن شپ کو امپروو کرنا یہ کی ہے اپنے شادی شدہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو. جو قرآن میں فرمایا کہ وہ یعنی تم حاصل کرو، اس میں بھی اس میں بھی میں نے آگے بڑھا دیا، راحت اور تسکین حاصل کرو تم ان سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمی حاصل ہوگی راحت اور تسکین. میں نے یہ بات کہی، وہی والی بات کہ اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں کریکٹ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی فزیکل ریلیشن شپ اپنے شادی بنانے کے لیے وہ ہے، آپ اس کو بہتر کیجئے. ٹھیک ہے، اس وقت میں بہت ساری باتیں آپ سمجھا بھی سکتی ہیں، بہت ساری باتیں آپ دیکھیں، ضروری نہیں ہوتا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بھی ٹھیک کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مدد فرمائے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی جو 30 32 یا 35 سال کا آدمی ہے نا، ہم اس کو سکھا دیں. ٹھیک ہے، جو بچہ ہوتا ہے نا، ہم آج کل کیا ہوتا ہے، میں تو حیران رہ جاتی ہوں کہ جو 2.5 سال کے بچے کو ABC لکھنی آتی ہے، 3 سال کے بچے کو بڑی فخر سے مائیں بتا رہی ہوتی ہیں. کیا ہم مطلب
جو انبیاء علیہ السلام کا اتنا بڑا مشن تھا وہ کیا تھا؟ ذہن سازی کرنا. اور کس طرح انہوں نے قطرہ 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 ذہن سازی کی لوگوں کی. تو ہم تو خیر بالکل ہی خاک ہیں، لیکن ہم ایک دن میں کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ ایک دن میں نہیں، ایک سال میں نہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ بہت بہت مشکل ہے. لیکن اس چیز سے ہٹ کے نا، دیکھیں اگر آپ لوگوں کو لگے گا آج کل فیمنزم کی بھی بڑی چھاپ ہے، سوری ٹو سے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اگر کوئی انسلٹ کرتا ہے یا کوئی اس طرح کی وہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ دیکھنے والے ہیں جیسے آتے ہیں نا خواتین کہ جو بنیادی چیزیں ہیں کیا وہ آپ کی پوری ہو رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا بنیادی چیزوں میں بھی چلیں، ایک آدھ چیز نہیں پوری ہو رہی، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پیسے ہاتھ پہ نہیں رکھتے، چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، گھر کے دیگر اخراجات پورے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کے کپڑے ہیں، غذا ہے، یہ تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں، خاتون کی بھی پوری بیوی کی بھی پوری ہو رہی ہیں، ٹھیک. پھر اس کے بعد کہ یہ دیکھیں، یعنی یہ بنیادی چیزیں اگر ان پہ ہر جانے لگے، پھر اس کے بعد کسی قسم کے کبائر میں تو ملوث نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو دیکھنے والے ہیں. ٹھیک، اگر آپ یہ بنیادی چیز ہے فزیکل انٹیمیسی، ٹھیک، پھر دوسری بات اچھا کیا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی لیکن فزیکل یہ دوسرا رخ ہے، فزیکل انٹیمیسی ہی نہیں ہوگی. جی کولو کے بیل کی طرح مرد بھی لگا ہوا ہے باہر آفس میں، عورت بھی لگی ہوئی اپنے اس میں، لیکن رات کو کیا ایک دوسرے کی ادھر دونوں منہ دوسری طرف کر کے سو جائیں گے. اللہ کے بندو یہ وہ وقت ہے کہ جب ایک دوسرے سے راحت حاصل کرتے یا تھکن اتارتے. نہیں وہ دل ہی نہیں چاہے گا، اس لیے کہ بیوی یہ کہے گی کہ میں نے تمہارے گھر والوں کی خدمت کی ہے تو بھائی مجھے تو بہت ہی غصہ آ رہا ہے تم پہ، اور شوہر یہ کہے گا کہ جی یہ تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی، میں کیا کروں. ایسی ہی بات ہے نا. تو ہمیں اس چیز کو، اچھا جی ہوتا ہے یہی ہے کہ جو ہے نا وہ شادی ہو گئی اتنی ٹھیک ہے، یہ شرم و حیا کے تمام اس میں سے ہیں، تمام شرم و حیا کا وہ ہے، لیکن کیا ہے کہ میاں بیوی جو ہے نا ایک دوسرے کی سسرال میں رہ رہے ہیں، نئی نئی شادی میں ایک دوسرے کی شکل ہی نہیں دیکھتے، آپ مل کے بیٹھتے ہی نہیں. کیا ایک پلیٹ میں کھانا کھانا گناہ ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ تو مطلب کیا ہے یہ چیز؟ اچھا بیٹے اچھا ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس پہ ضرور میں تو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو ضرور یہ کہتی ہوں، اور جن لوگوں کو جو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ کہ جس وقت آپ یہ کام کر رہے ہو نا اس وقت سب کچھ چھوڑ دیں. دیکھیں اس وقت جو دعا ہے نا اس وقت کی، آپ یہ دیکھیں شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے اس وقت، تو کتنی بڑی بات ہے کہ شیطان اس چیز میں انوالو، مطلب اپنا وہ نہ رکھے. تو پھر ہم کسی نے مذاق میں کہا کہ یعنی تمام ایسے کام جو بھولے بھٹکے کام ہوتے ہیں نا اسی وقت یاد آ رہے ہوتے ہیں، کہ ایسی کوئی وہ کر رہا تھا، اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی، تو کہا کہ اسی ٹائم پہ رات کے وقت بیوی پوچھتی ہے کہ کیا بل پے کر دیا تھا. آپ یہ دیکھیے، یعنی یہ ایک مذاق کی بات ہے، ہم اس کو کتنا لائٹ لیتے ہیں. تو جن لوگوں کو لگتا ہے کہ سیٹسفیکشن نہیں ملتی وہ اس چیز پہ فوکس ہو کے وہ کریں، کام کریں نا. اور سوری ٹو سے اگر کسی کو برا لگے، اللہ معاف کرے، کبھی کبھی نہ ہم پہ اور ہماری بیٹیوں پہ ہماری بہنوں پہ ایسا وقت ہے کہ جی ہمیں شوہروں سے انسلٹ سننی پڑے. لیکن اگر انسلٹ ہو بھی رہی ہے، سوری ٹو سے، شاید اس جملے کے بعد سب مجھے بہت برا سمجھے، تو میں کہوں گی کہ کیا ہوا، ٹھیک ہے، بہت بہت بڑی بات لگے گی آپ کو یہ، لیکن رشتے منانے کے لیے لٹرلی ہمیں کہنا پڑے گا سو واٹ. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت الگ بات ہے کہ جی سسرال والوں کے سامنے نہ کریں، ٹھیک ہے، اس پہ تو خیر بہرحال بہت وہ تربیت ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسا جملہ کہہ دیا یا کوئی ایسا لفظ بول دیا تو ہمیں جو ہے نا سو واٹ کہنے کی عادت ہونی چاہیے. غصہ بہت آتا ہے، آپ بے شک بعد میں اس کا، بیویاں بھی پیچھے نہیں رہتی کسی سے، اپنا حساب کتاب پورا کر لیتی ہیں، لیکن جو ہے نا ترازو میں صحیح تولنے والے ہوں ہم. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا بس شوہر سے واجب حقوق نہ مل رہے ہوں تو کیا ہم شوہر سے الگ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں مونا آپ پرسنل میں بات کر لیجئے گا، یہ تو پھر ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہو جاتی ہے نا. میں نے ابھی اس کا جواب پیچھے دیا ہے نا، آپ ازدواجی حقوق کیا چیز کریں، پھر یہ پرسنل اس پہ آ جاتی ہے بات نا ٹاپک سے ہٹ کے.
ٹھیک ہے. ہاں بالکل. کبھی کبھی میاؤں کا اکیلا بھی چھوڑ دینا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اتھارٹی اتنی ہو کہ بس وہ جو گھوڑا نہیں ہوتا جس کو لگامیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، بس وہ کبھی یعنی بہت زیادہ ہم پوزیسو ہو جاتے ہیں. اور یہ بہرحال ہمارے میڈیا اور ہمارے جو ہے نا ہمارے معاشرے میں ایسا وہ ہو گیا. شوہر کہتے ہیں کہ آپ کو گھر، چھت، کھانا پینا سب دیا ہے، بٹ میرے قریب نہ آئی. کون ہے؟ اچھا مونا. تو مونا یہ آپ پرسنل تھوڑے سے وہ ہیں، اس کو آپ یا تو الگ سے کانٹیکٹ کر لیجئے گا کسی سے بھی، اصلاح نیٹ ورک کے کسی بھی کاؤنسلر سے، یا پھر پوچھ لیجئے گا سعیدہ سے نا. ٹھیک ہے، ہر وقت ایسا ہونے سے بھی قدر کم ہو جاتی ہے. یہ تو بہت ہی ویسی ہی ٹپس ہیں. اچھا ایک چیز یہ تھی کہ دیکھیں بولنے کا انداز بھی کیا ہوتا ہے. پچھلے دنوں میں سوچ رہی تھی کہ کوئی ایگزام ہو آپ کا نا، جیسے ہمارے بھی ہوتے ہیں ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، اور بہت سارے، تو کھانا نہیں بنایا یا کیا ہوا کہ ریڈی میڈ بنا لیا. ایک مثال ہے. تو میاں گھر پہ آئے، بالفرض ایک مثال بتا رہی ہوں، اور ہم نے کہا کہ جی میرا تو ایگزام تھا یا میرا جو بھی فلاں کام تھا، اور ٹائم بہت ویسٹ ہو جاتا ہے اس لیے میں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی یہ؟ یعنی میں نے یہ جملہ بولا کہ ٹائم بہت اچھا. شوہر کو بھی پتا ہے کہ واقعی میں ایگزام ہے، یا کوئی بھی کہیں جانا ہے، یا کسی نے آنا ہے، اور یہ کام جو میں نے بولا تھا، یا یہ کام جو ہونا چاہیے تھا، یا جو کھانا جو بھی کچھ تھا وہ نہیں کیا، تو واقعی میں. لیکن اب آپ دیکھیں الفاظ کا چناؤ کس قدر مختلف ہے. ابراہیم بیٹے یہ 2 پیجز مجھے دینا. یہ کہ میں یہ بھی بول سکتی تھی کہ کہ یہ کام تھا تو ٹائم بہت شارٹ تھا، میں یہ نہیں کر سکتی نا، یا اس کی جگہ میں نے یہ بنا دیا. سمجھ میں آئی؟ یعنی دونوں چیزوں کا بہت مختلف ہے. ٹائم ویسٹ ہوتا، یعنی بات تو یہی تھی کہ یہ بھی اکنالجمنٹ تھی دونوں طرف ہی کہ ہاں بھی ایسے ہی ہونا ہے، لیکن الفاظ کے ذریعے نا آپ بالکل ہی نیگیٹو وہ کر جاتے ہیں. اور یقیناً سب کی زندگی میں ہوتا ہے، میری زندگی میں بھی ہوتا ہوگا کہ ہم الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں کر پاتے، کہ جو ہے نا وہ اس طرح بہت سارے معاملات خراب ہوتے ہیں. اب جیسے خاندان کے مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم لازمی ہمارے دماغوں میں یہ بنا ہوا ہے، اور شوہروں کے دماغوں میں بھی یہی ہوگا. کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 3-5 ہو گئے. کب تک کا ٹائم ہے میرے پاس؟ 1 گھنٹہ ہو گیا میرے خیال میں ورک شاپ کو ہماری نا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا کہ جی سسرال کی بات کریں گے یا گھر والوں کی بات کریں گے تو لازمی نیگیٹو ہی ہوگی. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو کچھ سننا ہی نہیں چاہتے. ایسا ہی ہے نا. میں تو اپنی روٹین کو فالو کرتی ہوں، میں کہ بہت سی باتوں کو دل پر نہیں لیتی. بالکل بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں کم از کم نا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت رشتے میں ڈالا ہے، اور اس کی جو محبت ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. ہم تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر، لیکن اپنی جو اپنے بچوں کو بھی جو شادی شدہ زندگی میں آنے والے ہیں یا آ گئے ہیں، خود بھی اپنے بہن بھائیوں کو بھی بہنوں کو بھی جو اس پہ ان کے دل میں ان کو یہ سمجھائیے کہ یہ جو یہ محبت ہے نا یہ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی محبت کی وجہ سے انسان اتنی بڑی بڑی رسپانسبلٹیز لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. میں سوچتی ہوں روزانہ اٹھ کے آفس جانا کس قدر مشکل کام ہے. مجھ سے تو اٹھ کے ناشتہ نہیں بنایا جاتا. ٹھیک ہے نا. کہ کسی دن میرا دل چاہتا ہے میں کہوں کہ بھائی آپ آفس جا کے ناشتہ کر لے گا، لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ یہ روزانہ اٹھ کے آفس بھی تو جاتے ہیں نا. تو یہ جو یہ محبت ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی ہے. اور ہم اتنے کم ظرف ہیں کہ ہم کم ظرف کہہ لیجئے، یا ظاہر ہے ہر ایک کو اپنی عزت نفس بہت پیاری ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا چیزوں کو دل پہ لینا دل پہ بہت زیادہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، میاں جتنی اہمیت دیتے ہیں اس کو بہت زیادہ جاننا بھی اہم ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ بہت بہت زیادہ دیکھیں. کبھی ہم موضوعاتی مطالعہ کریں، یعنی کس پہ؟ شکر پہ، اللہ کے شکر والے بندوں پہ، یا جو جہاں پہ شکر کے مقامات آئے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو پسندیدہ بندے ہیں یا جو شکر کرنے والے بندے ہیں ان کی تعریف کیسے فرما رہے ہیں، صرف اس کا مطالعہ کیجیے. تو جو شکر ہے نا یہ بڑا ایک میجیکل سا وہ ہے، جسے کہیں کہ اپنے اتنے کرشمات دکھاتا ہے نا کہ آپ شکر ادا کرنا شروع کریں تو جو چھپی ہوئی بھی چیزیں ہوں گی نا وہ نکل کے اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کے سامنے لے آئے گا. میں یہ سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہ
غریبوں کو تو انشاءاللہ ہم وہ رکھتے ہیں کہ جنت میں ہوں گے نا. کیا چیز ہے جو دنیا میں وہ اتنی اس کو گو تھرو کر جاتے ہیں. ہمیں 1 مہینے کی تنخواہ ہماری کم آ جائے تو ہمارے تو لگتا ہے کہ جی دن دن گن گن کے گزرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میاں کی بھی تعریف کرنی ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ ہو سکتا ہے میں اپنے ٹاپک سے ہٹ رہی ہوں، لیکن جو مجھے یہ لگتا ہے کہ واقعی میں کہیں نہ کہیں وہ اپنی زندگیوں میں شکر کر رہے ہوں گے، اور وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ ان کے لیے بہت ہوگا. اور جب انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا وہ میرے لیے بہت ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ جو کچھ بھی دیتا ہے واقعی میں وہ ان کی نظروں میں بڑھا کے دکھاتا ہے. تو یہ رشتوں میں یہ سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور کیا تھی کہ دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر جگہ غلط ہیں. اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پہ تنقید اور کریٹکس، اس کو بس 10 منٹ میں 3:08 ہوئے ہیں، 3:15 پہ میں مکمل کر لوں گی کہ تنقید. اچھا یہ چیز ہے جو میں نے شروع میں بات کی نا، گرو کرنا، کہ ریلیشن شپ تو گرو ہو رہا ہے. اچھا سائملٹینیسلی ہے، ہم گرو نہیں کریں گے ہمارا ریلیشن شپ گرو نہیں کرے گا. ہمارا ریلیشن شپ گرو کرے گا، لازمی ہم گرو کریں گے. تو یہ جو کریٹکس والی چیز ہے نا، ایسا نہیں ہم طنز بھی سن رہے ہیں، تانے بھی سن رہے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم غلط بھی ہوں. ہم کیا کرتے ہیں، دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں نا بچے کو جو بولتے رہو گے پھر وہ وہی پریٹینڈ کرے گا، ویسا ہی بنے گا، اس لیے زیادہ اس پہ نکتہ چینی نہ کریں، اس کو برا بھلا نہ کہیں، اس کو بلی نہ کریں. یہ ساری باتیں ہمارے لیے بھی ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی آپ کو غلط کہہ بھی رہا ہے، یا اگر میاں سے یا کسی شخص سے اختلاف رائے ہو بھی رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلط ہے. اختلاف رائے ہوتی ہی اس لیے ہے کہ مزاج مختلف ہیں، ذہن مختلف ہیں، باتیں مختلف ہیں، ان کے دماغوں میں آنے والی باتیں مختلف ہیں. ٹھیک. تو ہم ضروری نہیں ہم غلط ہو سکتا ہے ہمارا پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہو. ٹھیک ہے. وہی بات جو ماں کہتی ہے اگر وہ ڈانٹ کے بھی کہہ لے تو ہمیں بری نہیں لگتی، اس لیے کہ وہ ماں ہے. ٹھیک ہے. وہی بات اگر ٹھیک بھی کہہ رہی ہوگی، ساس بھی کہہ رہی ہوگی، تو ہم کیونکہ ہمارا ایک لگا بندہ مائنڈ سیٹ ہے تو ہم اس کو غلط سمجھیں گے کیونکہ یہ ساس نے کی ہے. ٹھیک. لیکن ہم اپنا پرسپیکٹو چینج کر کے دیکھیں. اگر ساس کہتی ہے بچے کو ایسے نہیں ایسے کر لو، ایسے نہیں ایسے کر لو، ہم چڑھ جاتے ہیں کہ جی یوں کہہ رہی ہیں، یوں کہہ رہی ہیں، یوں کہہ رہی ہیں. لیکن سوچ کے تو دیکھیں کہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیا پتا ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ صرف یہ بات ہے کہ آپ اپنا پرسپیکٹو چینج کرنا ہے، اپنا پرسپیکٹو سمجھنا سیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اپنی رائے ہر کسی کے ساتھ چینج کر لی جائے، جو کہے ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ اس کی بات میں کتنا وزن ہے اور یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. کسی کی بات مان لینے میں کوئی غلطی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. عفان عمر اس لیے رہتے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے کی نیڈ ہے، ورنہ یہ محبت وغیرہ. چلے ٹھیک ہے، یہ تو پھر بڑا اچھا مفروض ہے. اچھا ضروری نہیں ہے. آخر کی بات کروں گی کہ میں ایک یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے. میں بہت عرصے تک جب چھوٹی تھی، مطلب کچھ سالوں پہلے میں سوچتی تھی کہ جب یہ محبت نہیں ہوتی، سوری ٹو سے، اگر چاہیں تو یہ ریکارڈنگ کاٹ دیجیے گا، کہ جب محبت نہیں ہوتی تو یعنی یہ اس وقت کی بات ہے کہ شاید جب میری شادی نئی ہوئی تھی اس طرح، کہ پھر بچے کیسے ہو جاتے ہیں. یعنی یہ شاید میری، آپ یہ سمجھ لیجیے کم عقلی تھی یا پھر وقوفانہ پن تھا. تو بہت سارے ہمارے مفروضے ایسے ہوتے ہیں جو ٹائم کے ساتھ چینج ہوتے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا ہسبینڈ والی، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہسبینڈ والی بات کی ہے نا، یہ صرف آپ کے ہسبینڈ کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ٹوٹل مائنڈ سیٹ ہے. اور اصل مائنڈ سیٹ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، یعنی اپنی ازواج کے ساتھ، اور ظاہر ہے جو حضرت عائشہ کے ساتھ رہا یا ان کے ساتھ، کہ میاں بیوی ضرورت تو ہے لیکن ضرورت سے بڑھ کے محبت ہے. محبت ہی، دیکھیں محبت ہوتی ہے تو انسان وہ چیز حاصل کرتا ہے، اس چیز کو بہت اچھی طرح فلفل کرتا ہے. ورنہ تو یہ تو جانور بھی ہے نا جو اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات ایک دوسرے سے پوری کر رہے ہیں. اس چیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑی ہی خوبصورت مسکنسیپشن ہے
اور اس کو بہت پیارے طریقے سے چینج کیا جا سکتا ہے. ٹھیک صحیح. اور دعا بھی کرنی چاہیے اس بارے میں. اور کسی نے کچھ کہنا؟ ہم یہاں پہ تھوڑا سا مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ اس کا. پھر اچھا پلیز آپ اپنا جی میں دے دوں گی کائنڈلی سینڈ. ہاں آپ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. کیسے اچھا ایک چیز یہ کہ میں خود بھی ایسی ہو جاتی ہوں لیکن نا محبت سے پیار سے شوق اور چنچل ہو کے جس وقت میں اچھا ٹیمپٹیشن کی ڈکشنری اگر لو پتا ہوگا آپ لوگوں کو مطلب ڈکشنری دیکھیے گا کیا ہے. جس وقت ہمیں لبھانا بیوی کے لیے مرد لبھانے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ جی فزیکلی لبھائے یعنی ہر طرح سے لبھانا. ٹھیک ہے. تو جس وقت ٹیمپٹیٹ کرنے کا وقت ہوتا ہے یا جس وقت خوش ہونے کا وقت ہوتا ہے ہمارا اکثر دیکھیے گا منہ پھلا کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا ہم اپنے اوپر ورک آؤٹ کریں کہ ہم جی کیا شکایت ہوتی ہے کہ جی میاں جو ہے بات ہی نہیں کرتے. تو ہم بات کرتے ہیں. کتنی بات کرتے ہیں ہم اور منہ پھلا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ چیزیں ہم نے کریکٹ کرنی ہیں. ٹھیک. اب جی آئے ہیں کہ جی آستینے چڑھاتے ہوئے کہ میاں سے فلاں کی شکایت لگانی ہے. جب آپ اور میاں کمرے میں اکیلے ہیں تو اس جو اکیلے لمحات ہیں اس کو آپ پازیٹیولی وہ کریں نا, نہ کہ شکایتوں میں اور بحث میں. وہ چیزیں بات کے لیے رکھ لیں. ٹھیک ہے. اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس ٹائم بہت بس بولتے ہیں بات کریں میں کیا بولتے ہیں بات کریں میں سن رہا ہوں. ہاں ہاں تو بس کرتے رہیں بات. دیکھیں میں پھر یہ کہوں گی چیزیں ایک دن میں ڈیولپ نہیں ہوتی. اور بات یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا خود بھی بدلتا ہے اور دوسرے کو بھی چینج کرتا ہے. تو یہ نہیں سمجھیے گا کہ جی ایک دن میں جو شوہر یہ کہتے ہیں کہ جی میں سن رہا ہوں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. بہت جیسے ہم بچپن میں کہتے تھے چیٹر باکس. بچوں کو دیکھا ہے بولتے رہیں گے اچھا بولیے بہت بولیے. یقین کیجئے جو فیلنگز ہم اپنے شوہروں کے لیے رکھتے ہیں شوہر بھی ویسی ہی فیلنگز رکھتے ہیں. انہیں بھی اتنا ہی اچھا, وہ خود بے شک ایک لفظ نہ بولیں لیکن انہیں اچھا لگتا ہے کہ بیوی جو ہے سامنے سے بولتی رہے, اچھا بولے, جسے کہتے ہیں نا کھلکھلانے والا شوق ہونے والا بولے. ٹھیک ہے. مرد بہت کم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں لیکن وہ ڈیمانڈ وہی کرتے ہیں جو عورتیں کرتی ہیں. یاد رکھیے گا. اپنے آپ کو چینج کیجئے انشاءاللہ دعاؤں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ضرور وہ کرے گا. اور اگر نہیں چینج ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے اور آپ کوشش کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے حق میں بہت اجر لکھا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے ٹیسٹ تو ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں. ٹھیک ہے. اور کسی نے کوئی اور بات کرنی ہے ہم اس کو کر لیتے ہیں اور مزید اس ٹاپک پہ بات کریں گے. ہمارے پاس بہت سارے ٹاپکس آ گئے. 3 ٹاپکس مینلی ہیں جس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. میں نوٹ کر لیتی ہوں, آپ لوگ ضرور جوائن کیجیے گا. ضرورت جن کو لگتی ہے کہ ہاں لیکن آپ ان کی بات پہ یقین نہ اچھا وہ یقین نہیں رکھتے کہ جی محبت نہیں ہے صرف ضرورت ہے. آپ تو یقین رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ پلس آپ کوشچن اینڈ میں لے لیا کریں. صحیح. پلیز آپ کر لیں کوشچن کر لیں. اکثر لوگوں کی میں تو شروع سے ہی کوشچن لے رہی ہوں. اکثر لوگوں کے شوہروں سے ہی کام بولنے کی عادت ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ عادت بڑھا لیں. آپ کا لیکچر رہ گیا, میرا لیکچر رہ گیا. یو اسٹارٹ واز ویری نائس. آئی وانٹڈ ٹو نو مور آن دس ڈسکشن. انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. موسٹلی دیکھیں کب ٹائم ہیرا سے پوچھتی ہوں کب ٹائم دیں گی آپ مجھے. 3 ٹاپک ہمارے پاس آئے. ایک آیا ساسوں والا یعنی ان لاس کا. ٹھیک ہے. موسٹلی کرٹکس کے حوالے سے, طنز کے حوالے سے, اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. دوسرا ٹاپک ہمارے پاس آیا ڈسٹنٹ ریلیشن شپ پہ. اس پہ بھی بہت ٹھیک. یہ اصل میں یوں سمجھ لیجیے یہ ایک کنٹینیوشن ہے. انشاءاللہ ہم اس کو کیری کریں گے نا, کیونکہ یہ واقعتاً ایسے ہی ٹاپک ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی ایک لیکچر ڈیلیور کر دیا جائے. یہ ٹوٹلی جو ہے نا ڈیل کرتا ہے ہماری پریکٹیکل لائف سے. ٹھیک ہے. دوسرا ٹاپک ہمارے پاس تھا ڈسٹنٹ ریلیشن شپ کے حوالے سے. اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے.
तीसरा टॉपिक जो आया ना वो है कि जो है ना हम कैसी आदात और अतवार अपनाएं, या इन शॉर्ट सॉरी टू से कैसी अदाएं अपनाएं अपने शौहरों के लिए कि जो उनको टेम्पटेट कर सकें, जो उनको खुश कर सकें। इंशाल्लाह हम इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। बस अल्लाह ताला जो कमी बेशी रह गई है उसमें वो अपनी जनाब से पूरा कर दे, जिसकी जो परेशानी है, जिसकी जो मसाइल हैं, जिसकी ज़रूरियात हैं, अल्लाह ताला पूरा करवा दे, और आँखों की ठंडक बना दे हमारी औलाद को और हमारी अज़वाज को। ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर जॉइन कीजिएगा, कनेक्टेड रहिएगा, पूछते रहिएगा जो लोग हैं एडमिन में, ठीक है। रब्बन आमीन। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम। जी, जज़ाकिल्लाह खैर। मेरी आवाज़ आ रही है आपको सारा? जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल आ रही है। जज़ाकिल्लाह खैर, बारकिल्लाहु फ़ीकी। अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकतें दे और वक़्त में इज़ाफ़े फ़रमाए। हम आपसे मुस्तफ़ीद होते रहें। हमेशा की तरह बेहतरीन वर्कशॉप थी, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। तो आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दिया गया है पेज का, इस्लाह नेटवर्क के पेज का, तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। और मैम का जो प्लेटफॉर्म है लाइफ सॉल्यूशन, उसको भी ज़रूर जो है वो लाइक कीजिए। जो भी वर्कशॉप्स होंगी उस पेज के थ्रू आप तक पहुंच जाएंगी, और जिस नंबर के थ्रू आप इस दफ़ा ऐड हुए हैं उसी के थ्रू इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट भी वर्कशॉप्स वगैरह मिलती रहेंगी। तो जी, बारकाल्लाहु फीकुम, आप सबका बहुत शुक्रिया, और ख़ासतौर पे डॉक्टर साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अब जज़ाकल्लाह। आपका अल्लाह बहुत जज़ाकल्लाह कि आपने जो है वो टाइम निकाला इस लेक्चर के लिए। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करे और सबके लिए आमीन आसानियाँ करे। ठीक है, इंशाअल्लाह। आमीन। जज़ाकल्लाह अस्सलाम खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु वालेकुम। अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आप लोग रिव्यूज देना ना भूलिएगा। अगर लिंक शेयर किया गया है पेज का तो अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा, या फिर ग्रुप में अगर आप करना चाहें तो ग्रुप में शेयर करें ताकि अच्छा अच्छा बेटी, सईदा मैं ये कह रही थी कि कुछ लोगों ने, बहुत ज़्यादा ग्रुप के लोगों ने उसका रिकॉर्डिंग का कहा है, तो वो प्लीज़ आप जल्द शेयर करवा दीजिएगा, ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह, जैसे अवेलेबल होगी जैसे इंशाल्लाह हम जरूर उसको शेयर कर देंगे। असल में रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम ये होता है कि फिर लोग लाइव आने में सुस्ती करते हैं, तो जैसा कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो उसको फिर रिकॉर्डिंग मेल के थ्रू जो है वो हम सेंड कर देंगे। तो जो अच्छा लाइव आके जो सीखते हैं हम वो रिकॉर्डिंग में नहीं सीखा जाता मेरे ख्याल में। लाइव जी, आके ये आपको तो जो है। पहले मैं आपको फिर पर्सनल में बता दूंगी जब लोगों ने मुझसे मांगा तो ना। ठीक है बेटा, जरूर। जी, चलो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।